دجال کے بارے میں بہت سارے حدیث ہیں، لیکن ایک حدیث میں ہمیں دجال کی ایگزیکٹ لوکیشن کے بارے میں بہت سارے ہنٹس دیے گئے ہیں، اور یہ حدیث ہم سب نے بار بار سنی ہوئی ہے کہ ایک دن بھری محفل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عیسائی آیا اور اس نے اسلام قبول کر کے اپنا واقعہ سنایا کہ میں اور کچھ لوگ عرب سے مشرق کی طرف روانہ ہوئے، ہم ابھی راستے میں ہی تھے کہ اچانک سمندر کا موسم بدل گیا اور ہماری کشتی اپنے راستے سے بھٹک گئی۔ ایک مہینہ ادھر ادھر بھٹکنے کے بعد سمندر نے آخر کار ہماری کشتی کو ایک جزیرے کے پاس لا کھڑا کیا۔ بڑی کشتی ڈاک کر کے ہم چھوٹی کشتیوں کے ذریعے اس جزیرے پہ پہنچے، اور وہاں ہماری ملاقات ایک عجیب قسم کے مخلوق سے ہوئی جو بالکل کالا اور جسم پر بہت زیادہ بال تھے اس کے، اور اس نے اپنا نام جساسہ بتایا۔ ہم نے اس سے پوچھا تم کیا چیز ہو، کیا مخلوق ہو؟ اس نے بولا مجھے چھوڑو، وہ ادھر ایک مندر ہے، ادھر جاؤ، وہاں ایک شخص تمہارا بہت شدت سے انتظار کر رہا ہے۔ اندر ہم نے ایک شخص کو زنجیر میں بندھا ہوا دیکھا اور اس نے ہم سے 3 سوال پوچھے کہ مجھے بیسان کے درختوں کے بارے میں بتاؤ، کیا اس میں کوئی فروٹ پھل وغیرہ ہے؟ ہم نے کہا بالکل وہاں بہت فروٹس پھل وغیرہ ہے۔ اس نے کہا بہت جلد وہاں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ پھر اس نے پوچھا مجھے لیک آف تبریہ کے بارے میں بتاؤ، کیا اس میں پانی ہے یا نہیں ہے؟ ہم نے کہا وہاں پہ بہت پانی پڑا ہوا۔ اس نے کہا بہت جلد یہ بھی خشک ہو جائے گا۔ اور پھر اس نے کہا مجھے اس امی پیغمبر کے بارے میں بتاؤ، کیا کیا ہے اس نے ابھی تک؟ ہم نے بتایا کہ وہ مکہ سے نکل کر مدینہ میں آباد ہو چکا ہے۔ اس نے کہا کیا واقعی وہ یثرب مدینہ آ چکا ہے؟ یہ کہتے ہی اس نے کہا کہ اب میں بتاتا ہوں کہ میں کون ہوں۔ میں ہوں دجال، اور بہت جلد میں اپنی قید سے آزاد ہو جاؤں گا اور تمام علاقوں میں جاؤں گا سوائے مدینہ یعنی یثرب کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کو مخاطب کر کے کہا اے لوگو، یہ ہے یثرب مدینہ۔ تمیم الداری جو کہہ رہا ہے مجھے اس میں سچائی نظر آ رہی ہے۔ یاد رکھو دجال شام کے سمندر میں ہے اور نہ یمن کے سمندر میں۔ اور اپنے ہاتھ سے مشرق کی طرف اشارہ کر کے کہا دجال مشرق میں ہے، دجال مشرق میں ہے، دجال مشرق میں ہے۔ اب سمپل سی بات ہے، ایز وی نو کہ مشرق کی طرف سفر کے بعد ان کی کشتی ایک جزیرے پہ رکی تھی۔ So let's just find out all the islands east of مدینہ۔ مدینہ کے ایسٹ میں there's the famous Arabian Sea، اور اس میں مینلی 4 جزیرے پائے جاتے ہیں: لکشدویپ آئلینڈ ان انڈیا، سکوٹرا آئلینڈ ان یمن، مسیرا آئلینڈ ان عمان، اینڈ استولا ان پاکستان۔ حدیث میں کلیئرلی فرمایا گیا ہے کہ دجال یمن کے سمندر میں نہیں ہوگا، تو یہ 2 آئلینڈز تو نکل گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں جو مشرق کی طرف اشارہ کیا تھا، اگر اس سے ہم ایک سیدھی لائن کھینچیں تو وہ بالکل استولا آئلینڈ کے اوپر سے گزرتی ہے۔ اور جب جساسہ نے ان کو اس جزیرے پہ ایک ٹیمپل مندر کی طرف بھیجا تھا، تو اس جزیرے پہ ایک مندر ٹیمپل کے کوئی ریمینز تو ہونے چاہیے۔ انڈیا کے اس آئلینڈ میں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن پاکستان کے استولا آئلینڈ میں پتہ ہے کیا ہے؟ مندر۔ لیکن یہ تو 1450 سال پرانی کہانی ہے، مندر تو ابھی 40-50 سال پہلے بنا ہوگا۔ 2000 سال پرانا مندر، اور مندر بھی کس کا؟ کالی ماتا، ہندوؤں کی سب سے خطرناک اور خوفناک گاڈس، دیوی، جو دکھنے میں بہت خوفناک اور جس کے جسم پر بھی بہت زیادہ بال ہے۔ کچھ یاد آیا؟ جساسہ۔ ان صحابیوں نے جس عجیب سے مخلوق کی بات کی تھی وہ بالکل ہندوؤں کے اس بھگوان سے ملتا جلتا ہے۔ لیکن اگر آج آپ استولا آئلینڈ جائے تو آپ کو دجال نہیں ملے گا۔ وہ آزاد ہوا ہے یا نہیں یہ تو نہیں پتا، لیکن یہ جو جساسہ ہے اس کو غور سے دیکھیں۔ نائنٹین 70 کے امریکن میوزک انڈسٹری کے سب سے بڑے بینڈز میں سے ایک بینڈ رولنگ سٹونز ہے۔ جس نے اپنا یہ لوگو ہندو گاڈس کالی ماتا سے انسپائر ہو کے بنا، اور یہ لوگو پچھلے صدی کے سب سے مشہور لوگوز میں سے ایک ہے، اور رولنگ سٹونز بینڈ کو ون آف دا گریٹسٹ آف آل ٹائم مانا جاتا ہے۔ ون وے اور دی ادر، دجال کے جزیرے والے جساسہ کا پوری دنیا کے میوزک انڈسٹری اور فلم انڈسٹری کو شیپ کرنے میں بہت بڑا ہاتھ ہے۔ کوئنسیڈنس؟ اور
maybe not.